یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے باپ داداؤں کا ذکر چھوڑ دیا، اپنے باپ داداؤں کو بھلا دیا، مگر ہم نے حسین کربلا کے شہید حضرت امام حسین کو نہیں بھولا، امام حسین کو نہیں بھولا، اور نہ امام حسین کو بھولیں گے، نہ ان کو فراموش کریں گے۔ جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم کربلا کے شہید حضرت امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عباس علمدار کا ذکر کرتے ہیں، معصوم علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت قاسم کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے امام حسین کے وہ 72 نفوس قدسیہ کا ذکر کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام دیتے ہیں، بیٹا یہ اسلام بڑی محنتوں کے بعد ملا ہے، یہ اسلام بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد ملا ہے، یہ قرآن بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے، نبی کونین کی سیرت جو ہم تک پہنچی ہے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، اس لیے اسلام کے دامن میں آ گئے ہو تو اسلام کا احترام کرنا، اسلام کی عزت کرنا، قرآن کا احترام کرنا، ان کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنا، اور نبی کی سیرت جو کہ حدیث کی کتابوں کی شکل میں تم تک پہنچی ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کے فرمان پر عمل کرنا، یہی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی اسی میں ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہو۔ بات آپ لوگ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ امام حسین کی محبت یقیناً یہ محبت بڑی کارآمد ہے، یہ کام آنے والی محبت ہے، یہ عقیدت کام آنے والی ہے، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے، آج ہیں ایسے لوگ ہیں جو کلمہ میرے نبی کا پڑھتا ہے، دین میرے نبی سے لیا ہے، اسلام میرے نبی سے لیا ہے، سب کچھ میرے نبی سے لیا ہے، مگر میرے نبی کی اولاد سے ازاری کرتا ہے، میرے نبی کے اولاد کے شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ کوئی حسین کو باغی کہتا ہے، کوئی حسین کو لالچی کہتا ہے، کوئی حسین کو باغی کہتا ہے، کوئی اس مار کے کربلا کا انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے والوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آل محمد سے بغض رکھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا وہ کافر مرے گا۔ جو اس دنیا میں جو آل رسول آل محمد سے بغض رکھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو آل محمد سے بغض رکھے گا کل میدان قیامت میں آئے گا، اس کا پیشانی پر لکھی ہوگی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ یہ ہے حسین سے محبت، یہ ہے حسین سے عقیدت، یہی وجہ ہے حسین کی عقیدت میں، ان کی محبت میں ہے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کا فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے صبح کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے شام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ایثار اور قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کے فضائل و مناقب تو اتنے ہیں، یہ 10 دن کیا پوری زندگی بیان کرتے رہو گے مگر حسین کی عظمت بیان نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث بارہا آپ نے علماء کرام سے سنی ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مگر میں بڑی اچھی بڑی پیاری بات جب یہ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ نانا سے نواسا ہوتا ہے، باپ سے بیٹا ہوتا ہے، دادا سے پوتا ہوتا ہے، مگر نواسے سے نانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بیٹے سے باپ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آدھی کتابوں کو پڑھ رہا تھا، علماء کرام کی تشریحات کو پڑھ رہا تھا کہ یہ کیا فرمایا ہے۔ کچھ نے تو کہا کہ حسین سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، حسین سے عقیدت رکھنا، نبی سے عقیدت رکھنا، حسین سے بغض رکھنا، نبی سے بغض رکھنا۔
رکھنا، حسین سے عداوت رکھنا، حسین نبی سے بغض رکھنا، اور جو نبی سے عداوت کرے نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کا یہ فرمان حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کہ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب بچہ بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے، شیر خارگی کے عالم میں ہوتا ہے، جب بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جب بچہ پیروں کے بل چلنے لگتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، تو وہ بچہ باپ سے پہچانا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، ماں سے پہچانا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اپنے دادا سے پہچانا جاتا ہے فلاں کا پوتا ہے۔ یہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بچہ اپنے نانا سے پہچانا جاتا ہے، چچا سے پہچانا جاتا ہے، خاندان سے پہچانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اب آؤ ذرا توجہ دیجئے، جب حسین بچپنے کے عالم میں ہے، مدینے کے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، رسول اللہ کے آغوش میں کھیل رہے ہیں، فاطمہ کی آغوش میں تربیت پا رہے ہیں، علی کے باہوں میں جھول رہے ہیں، صحابہ کرام احترام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، تو امام حسین رسول اللہ سے پہچانے جا رہے ہیں، امام حسین فاطمہ سے پہچانے جا رہے ہیں، امام حسین علی سے پہچانے جا رہے ہیں، امام حسین اپنی نانی ام المومنین سے پہچانی جا رہی ہے۔ یہی حسین جب 55 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور اپنے خانوادے کا، اپنے بھتیجے کا، اپنے بھانجے کو قربان کر دیا اور خود قربان ہو گیا، تو اب یہ دین حسین سے پہچانا جا رہا ہے، اب قرآن حسین سے پہچانا جا رہا ہے، اب رسول اللہ حسین سے پہچانے جا رہے ہیں، اب علی حسین سے پہچانے جا رہے ہیں، فاطمہ حسین سے پہچانی جا رہی ہے۔ اب یہی پتہ یہ چلا ہمیں وہ اسلام چاہیے جس اسلام میں حسین کا لہو ہے، ہمیں وہ اسلام چاہیے جس میں علی اصغر کی معصومیت ہے، وہ چاہیے جس میں علی اکبر کی جوانی ہے، وہ چاہیے جس میں حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم کی جوانی ہے، وہی اسلام چاہیے، اور اسی اسلام میں عظمت اہل بیت ملے گا، اسی اسلام میں اولیاء کرام کی تعظیم ملے گی، اسی اسلام میں قرآن کا احترام ملے گا، اسی اسلام میں نبی کونین کے اختیارات ملیں گے، اور اسی طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے عقیدت و محبت رکھتے ہوئے دنیا سے گئے تو قبر بھی تمہارا روشن کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جائے گا۔ کیا 8 بج گیا اور لکھ چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ 2-4 دن سے لگاتار چل رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھیے، ان سے عقیدت رکھیے اور ان کے طریقے پر عمل کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جو اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا، اگر امام حسین نے قربانیاں نہ دی ہوتی، امام حسین اسلام پر اپنا لہو نہ دیا ہوتا، تو آج ہمارے پاس اسلام کی صحیح صورت نہ ہوتی، اسلام کا چمکتا دمکتا صورت پر یزیدیت چھائے ہوتے، اسلام کی صحیح صورت ہمیں نہ مل پاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو
جہاں شہید ہوئے تھے، جہاں انہیں پیاسا شہید کیا گیا تھا، وہ کون سی جگہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ کربلا۔ وہ جگہ کربلا ہے، اور یہاں آدمی آئے تھے کہاں؟ وہ سو بالکل خالی پرپٹ میدان تھا، دور میں جنگلات تھے، سامنے نہر فرات تھا۔ یہ علاقہ کوفہ سے قریب پڑتا ہے، کوفہ سے قریب پڑتا ہے۔ اور کوفہ یہ کب یہ آبادی بنی، یہاں کب مکانات تعمیر ہوئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی تھی، اور جتنے بھی مجاہدین مکہ اور مدینہ سے گئے تھے سب وہیں بس گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو عراق میں بسایا گیا، مگر وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی پانی ان لوگوں کو سوٹ نہیں کیا، طبیعت ناساز رہنے لگی، طبیعت گڑبڑی ہونے لگی۔ تو حضرت عمر بن حضرت سعد ابن وقاص نے کوفہ میں مکانات کی تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد ان لوگوں کو عراق سے یہاں بسایا۔ تو آپ تاریخ کے پنوں سے، تاریخ سے ذرا یہ پردہ ہٹائیے، تو کوفہ میں کون لوگ تھے؟ پڑھے ہوئے لوگ تھے، کوفہ میں پڑھے ہوئے لوگ تھے، وہاں محدث تھے، وہاں قرآن کے جانکار تھے، وہاں حدیث کے جانکار تھے، وہاں نمازی تھے، وہاں حاجی تھے، وہاں دین کلمہ پڑھنے والے تھے، اور وہیں سے لوگ آئے تھے امام حسین کے قتل میں شرکت کرنے کے لیے۔ جانتے ہو عمرو بن سعد یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا، اور سعد ابن وقاص وہ جنتی صحابی ہے، پوری زندگی رسول اللہ کی عظمتوں پر قربان ہوتے رہے، مگر ان کا بیٹا دنیا کی لالچ میں، دنیا کی دولت کے چکر میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور اس میں شرکت کر لیا۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا۔ امام حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو، یا تو مرنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار پر انکار کرتے رہے، ان کے طرف سے یہ اصرار پہ اصرار ہوتا رہا، اے حسین اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، امام حسین کے خیمے میں کھانا اور دانا پانی تک بند کر دیا گیا۔ آخر میں 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی پوری شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں حضرت علی کی تلوار لیتے ہیں، اور امامہ زیب تن فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا تھا، ابن زیاد کے سپاہیوں نے سوچا تھا
کوفہ کے لوگوں نے سوچا تھا حسین 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، یہ تلوار نہیں چلا پائے گا، یہ چند منٹوں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ مگر ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، حسین کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، حسین کی رگوں میں حضرت فاطمہ کا دودھ خون بن کے گردش کر رہا تھا۔ یہ وہ علی کا لخت جگر ہے جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکیلا اکھاڑ پھینکا تھا۔ اسی لیے اس سے ٹکرانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیدی اور اتمام حجت کے لیے سارے کوفہ سے آئے ہوئے یزیدیوں عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر آنے والے لوگوں کو امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ دیا، بتایا کہ اے لوگوں میں کون ہوں، اے لوگوں میں کس کا نواسا ہوں، اے لوگوں میں کس کا بیٹا ہوں، اے لوگوں میں کس کا نواسا ہوں۔ تم سب جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تم سب جانتے ہو کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تم سب جانتے ہو میں فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تم سب جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اور میری اس روئے زمین پر میرے علاوہ اب کوئی بھی رسول کونین کا نواسا نہیں بچا ہے، رسول کونین کی آل نہیں بچی ہے۔ اے لوگوں تم میری عظمت کو پہچانو اور میرے قتل سے گریز ہو جاؤ، بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، میری طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے ساری بات بتا دی، اور یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ کل میدان قیامت میں کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے میں عبید اللہ بن زیاد کے ڈرانے اور دھمکانے پر آیا تھا، امام حسین نے مجھے نہیں بتایا تھا، امام حسین نے مجھے نہیں ڈرایا تھا، امام حسین نے مجھے نہیں سمجھایا تھا۔ امام حسین نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد سب کو سمجھا دیا۔